السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں مہرین فاطمہ۔ تو ناظرین، پروگرام کا آغاز کریں گے اور بات کریں گے انتخابات میں 2 ماہ سے بھی کم وقت اب باقی ہے۔ تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کی طرف دیکھ رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ کب شیڈیول جاری ہوگا اور وہ منظم سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کریں۔ تو ایسے میں پیپلز پارٹی جلسے جلوس تو کر رہی ہے، لیکن منشور ہے کیا؟ واضح طور پر ابھی تک باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا ہے، نہ ہی سامنے آ سکا ہے۔ ایسے میں اگر نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کے حالات کافی زیادہ خراب دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ اختلافات ہے لے کر دیکھا جائے پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم پر کافی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اور ایسے میں نواز شریف صاحب نے آج پھر شکوہ کیا مجھے کیوں نکالا، اور کچھ انہوں نے احتساب کی بھی بات کی ہے، کچھ انہوں نے معصومانہ سوال کیے ہیں۔ وہ کیا سوال کیے ہیں وہ پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ سوالات ہیں جو نواز شریف صاحب کی جانب سے کیے گئے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے دوسری طرف اعلانیہ طور پر نواز شریف کو اگلا لاڈلے سے بھی تعبیر کر رہی ہے، اور آج بلاول صاحب نے کافی زیادہ طنز کیے ہیں اور طنز کے نشتر بلکہ چلا دیے انہوں نے۔ کیا طنز کیے ہیں پہلے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ عادل صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کروں گی۔ جس طرح سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ رائیونڈ کا وزیر اعظم چاہتا ہے کہ اسے چوتھی بار پرائم منسٹر منتخب کیا جائے، جو 3 بار فیل ہوا وہ چوتھی بار کیا تیر چلائے گا؟ زیادہ جذباتی ہو گئے ہیں آج بلاول صاحب؟ دیکھیں، ایک تو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کی کہ منشور جو ہے وہ کس سیاسی جماعت کے پاس ہے، یہ منشور کیوں نہیں آ رہا، اور یہ کہہ رہی ہیں یہ چوتھی مرتبہ آخر ایسا کیا کر لیں گے۔ اس وقت کی اگر ہم بات کریں، اس وقت ملک جس طرح کرائسس سے نکل کے ٹریک پہ آیا ہے، جس طرح سے ڈیفالٹ کی رٹ لگانے والوں کو منہ توڑ جواب ملا ہے، ایک بڑے کرٹیکل ٹائم میں سے نکل کے پاکستان معاشی میدان میں ایک مرتبہ پھر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیاسی جماعتیں کوئی اب نیا تجربہ نہ کریں، یہ کوئی ایسا منشور لا کے کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے پہلے 3 مرتبہ نہیں کیا، اس مرتبہ کریں گے۔ اس مرتبہ یہ سیاسی جماعتیں ایک مہربانی کریں قوم پر کہ پالیسیوں کے تسلسل کو یقینی بنایا جائے۔ عوام اگر انہیں منتخب کرتے ہیں، ان کو لے کر آتے ہیں، تو یہ ایک مہربانی کریں کہ یہ ملک میں ایک جو زہریلا ماحول بن چکا ہے، ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بن چکا ہے، اس کے خاتمے کے لیے اگر اپنے منشور میں کوئی چیز شامل کرنی ہے تو کریں۔ یقین دلائیں کہ ہم آ کر نہ سیاسی انتقام لیں گے، نہ ہم جو اپنے جو سیاسی ایجنڈوں کے لیے ریاستی معاملات، جو ملک کے معاملات ہیں، ان کو داؤ پہ لگائیں گے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے گزشتہ 2 روز سے ایک ایونٹ اٹینڈ کیا۔ یہ انڈسٹریل مشاورتی کونسل ایک بنائی گئی SIFC کے یہ شیلٹر تلے۔ اس میں کیا بات ہو رہی تھی؟ پاکستان کے بڑے انڈسٹریلسٹ بیٹھے تھے، اس کو گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور اس میں بات یہ ہو رہی تھی جو ملک کے انڈسٹریلسٹ ہیں کہ 100 ارب ڈالر تک آپ کی ایکسپورٹس کو کیسے لے کے جانا ہے، 1000 ارب ڈالر کی جو معیشت ہے اس کو اگلے 5 سال میں کیسے لے کے جانا ہے۔ اور وہاں پر انڈسٹریلسٹ جو تھے ان کا صرف ایک کنسرن تھا کہ ہماری پالیسیوں کا تسلسل نہیں ہوتا، چیزوں کو یعنی جب تبدیلی آتی ہے حکومتوں میں تو اس کے بعد پرائرٹیز تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اور گوہر اعجاز صاحب جو ہیں وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اس مرتبہ جو ہم پلان لے کر آ رہے ہیں، یہ پلان اگر کامیابی سے اس پر عمل درآمد شروع کر دیا تو واقعی اگلے 5 سال میں ہماری معیشت جو ہے وہ 1000 ارب ڈالرز تک، اور ہماری ایکسپورٹس 100 ارب ڈالر تک لے جانے میں ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ مہربانی کریں سیاسی جماعتیں کہ جو معاملات، اب چونکہ معیشت کا معاملہ بڑا سنجیدہ معاملہ اور یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ، یعنی اس کو باقاعدہ ڈکلیئر کر دیا گیا ہے کہ یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، تو اس میں آپ کوئی نئے تجربوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ صرف آ کے ایک مہربانی کریں، آپ آ کر کہیں کہ پالیسیوں کا تسلسل، جو ریاستی معاملات ہیں، جو عوامی معاملات ہیں جس سے عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے، ان معاملات میں ہم نے سیاست نہیں کرنی۔ ہم نے اس ٹاکسک انوائرمنٹ کو ایک دوسرے پہ الزامات کے یہ جو کہانیاں دوبارہ سے شروع ہو گئی ہیں، ابھی بھی وہ 2017 میں سے نہیں نکل رہے کہ مجھے کیوں نکالا، بلکہ اس مرتبہ تو 90s میں چلے گئے ہیں۔ تو یہ چیز ختم کر کے آگے صحت، تعلیم اور گورننس، یعنی جو حکومتوں کا کام ہے،
گورننس پہ توجہ دینے کی چیزوں کو اپنے منشور میں لے کر آئیں, پھر ایک ایسا بلدیاتی نظام لے کر آئیں جو انفارچونیٹلی کوئی سیاسی جماعت جو ہے یہ نہیں لا سکی. پھر ہم بات کرتے ہیں جمہوریت کی, بہترین جو بلدیاتی نظام ہے وہ کیوں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ آمرانہ ادوار میں ہمیں دیکھنے کو ملتے رہے, لیکن یہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی ایجنڈے کی وجہ سے نہ تو عوامی مسائل پہ بات کرتی ہیں, اور عوامی مسائل صرف یہ الیکشن سے پہلے یاد آ جاتے ہیں, اور جو اصل ریاستی اور نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں ان کو بھی آلودہ کر دیتی ہیں. تو اس مرتبہ یعنی جو آپ کا سوال یہ تھا کہ آخر چوتھی مرتبہ آ کر انہوں نے ایسا کیا کرنا ہے, اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی کہا کہ یہ جو منشور ہے ان میں منشور میں ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, صرف آ کر اس بات کی یقین دہانی کرا دیں کہ پالیسیوں کا تسلسل جاری رہنا چاہیے. جو چیزیں ہم ٹریک پہ پورا پاکستان پوری قوم ایک مشکل وقت سے نکل کے اس کو ٹریک پر لے کر آئی ہے, خدا را اس کو پولیٹیسائز سیاسی جماعتیں نہ کریں اور اس کے تسلسل کو یقینی بنانے کی بات کریں, اور کوئی عوام کی فلاح و بہبود کی بات کریں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان کے بہت بڑے کو منشور کی ضرورت ہی نہیں ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. حسن صاحب, آج پھر بلاول صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ نگران کابینہ میں بھی لیگی حمایت یافتہ وزراء ہیں, پھر آج انہوں نے الزام لگایا. تو یہ ہمارے سیاستدان کب تک یہ الزامات کی سیاست کرتے رہیں گے؟ عوامی مسائل کے حل کے لیے وہ کچھ نہیں بتا رہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جو سیاست ہے وہ روٹی کپڑا اور مکان کے دعوے تو کرتے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ اب وہ ایسا بیانیہ بنانے کی کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے 16 ماہ کی حکومت پر ان پر کوئی جو ہے وہ داغ دھبا نہ لگے. اگر جو لگے ہیں وہ اس کو صاف کر دیں. اب وہ اس سچویشن کو لے کر جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, کبھی وہ رائیونڈ کا ذکر کرتے ہیں, کبھی وہ بزرگوں کی سیاست کی بات کرتے ہیں. وہ ہر اینگل سے وہ چاہتے ہیں کہ عوام سے کسی نہ کسی اس نقطے پر ہمدردی حاصل کی جا سکے کہ ہم جو ہے وہ مہنگائی کے تو خلاف تھے, لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اور اس وقت آپ نے 16 ماہ کی حکومت میں مزے بھی لوٹے, اپنے معاملات بھی حل کرائے, اور آج جس طریقے سے ان کو کہیں نہ کہیں سے سپورٹ کسی حد تک ملی ہے تو آج وہ جو ہے ان کے خلاف باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں. گو کہ آئندہ بھی انتخابات کے بعد انہوں نے پی ڈی ایم 2 میں ہی کنورٹ ہونا ہے ساروں نے بیٹھ کے, اور پھر وہ یہی اپنے مفادات کی جنگ لڑیں گے. کسی سیاسی جماعت کے پاس جو ان کے بیانات دیکھ کر لگتا ہے نہ ہی کہیں اصول ہے, نہ ہی نظریاتی باتیں کر رہے ہیں, نہ ہی یہ کوئی جمہوری طرز عمل ان میں نظر آتا ہے, صرف باتیں کرتے ہیں تو اپنے معاملات کے, ان سب کے اپنے ایجنڈے ہیں, اپنے معاملات لے کر آتے ہیں اور اس پر عوام کے سامنے رکھ کے حقائق کو جو ہے وہ مسخ کر کے جو ہے وہ سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آج وہ بات کریں کہ ہمارا مقابلہ مہنگائی, غربت, بے روزگاری سے ہے, تو ذرا بتائیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ آپ نے 16 ماہ کی حکومت کے دوران کتنی دفعہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائی ہے, کتنی دفعہ آپ پارلیمنٹ میں اس ایجنڈے کو لے کر گئے, کتنی دفعہ آپ نے قراردادیں پیش کی, آپ کے وزراء اندر موجود تھے, کتنی دفعہ کیبنٹ کے اندر آپ نے کہا کہ مہنگائی پر ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے. اس ٹائم تو آپ شہباز شریف صاحب کو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم قرار دے رہے تھے کہ وہ اپنی پارٹی سے زیادہ ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان ہے, اور آج آپ باتیں کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ان 16 ماہ کی حکومت تھی وہ کچھ کر نہیں سکی, اور آج آپ سارا چارج شیٹ ان کو کرتے چلے جا رہے ہیں. دیکھیں, تمام کے تمام پی ڈی ایم جماعتیں اور اتحادی جو اس وقت 16 ماہ کی حکومت میں تھی وہ سب ذمہ دار ہے کسی نہ کسی اینگل پر, کسی نہ کسی جگہ پر. اور رہی بات نواز شریف صاحب کی جو یہ بات کرتے ہیں, دیکھیں نواز شریف صاحب ہمیشہ اس چیز کی بات کرتے ہیں, ان کا یہ خیال ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے کارخانے لگائے, سڑکوں کا جال بچھایا, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا, تو ان کا خیال یہ ہے کہ اس وقت جو ایجنڈے لے کر آئے تھے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے ملک کی ترقی کو جو ہے وہ روک کر ایک ایسے لاڈلے کو بٹھایا گیا جس نے ملک کو, ریاست کو بہت نقصان پہنچایا. لیکن اب عوام یہ نہیں سنتی. عوام تو پھر یہ بھی سوال کرتی ہے کہ 2013 میں کس طریقے سے آپ نے انتخابات جیتا تھا, پھر 2008 میں کس طریقے سے انتخابات ہوئے تھے, پھر اس سے پہلے ماضی میں آپ کس طریقے سے آتے رہے, کیا اس وقت بھی یہ لاڈلائزم چلتا رہا تھا؟ اس وقت بھی یہی سچویشن تھی جو آج سچویشن ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی ہے. 2018 میں بھی یہی سچویشن تھی جو آج ہمیں دیکھنے کو نظر آ رہی. بس جو ہے وہ چہرے تبدیل ہوئے, باقی تو پورا سکرپٹ تو وہی چلتا دکھائی دے رہا ہے. اور نواز شریف صاحب جو منشور کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ اصل میں اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بیانیہ اپنا عوامی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے کنورٹ کریں
کہ ہم احتساب کی بات کریں گے, ہم کرپٹ نظام کے خاتمے کی بات کریں گے, ہم اس کے خلاف بات کریں گے جنہوں نے آ کے 3.5 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا. وہ اس ایجنڈے کو سامنے رکھتے ہوئے, عوامی مفادات کے ساتھ جڑتے ہوئے وہ بیانیے کی شکل اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آج پھر یہ بات کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتیں جس میں جمعیت علماء اسلام ہے, ان کے جو منشور ہوں گے, ان کے بیانات دونوں آپس میں تضادات ہیں, دونوں ایک نقطے پر جڑتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. جی بالکل ٹھیک ہے. حسن صاحب, اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح سے بلاول صاحب آج کہہ رہے کہ مہنگائی کی سونامی کا آغاز تو پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا, اور اس وقت مسائل کا حل صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے. حل ہے کیا وہ نہیں بتا رہے. دیکھیے, سب سے پہلے تو مجھے حیرانی ہوئی حسن صاحب کی بات پہ, کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ جس طرح 2018 میں ہو رہا تھا, کیونکہ 2018 میں تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے ایک آرکسٹریٹ کر کے زبردستی ایک ایسے شخص کو حکومت میں لے آئے جس کی کہ پبلک سپورٹ کوئی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ وہی اب بھی ہو رہا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی, کیونکہ مجھے تو اندیشہ اس طرح کا نہیں ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بہت فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے. دلوں کے وزیر اعظم کو پاکستان کی میجورٹی اپنے حق رائے دہی کے تحت منتخب کرے گی. اگر حسن صاحب کا اس میں کچھ اور خیال ہے, ان کا خیال ہے کہیں پہ کوئی اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے, دال میں کالا ہے, تو پلیز ہماری رہنمائی فرمائیں, کیونکہ پاکستان کے دیگر لوگوں کا تو یہ خیال ہے, جتنے بھی کم از کم حب الوطن لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب اور ان انٹرم گورنمنٹس کے نیچے اس وقت یہ والے الیکشنز بالکل صاف اور شفاف ہوں گے. تو اگر یہ درست نہیں تو پلیز بتائیے گا. میں عدیل کی بات سے تھوڑا سا آگے بڑھوں. دیکھیے, پاکستان کے اندر بڑی سیریس ایشوز ہیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو کہ نہ ریجنل سیکیورٹی کے اندر اگنور ہو سکتا ہے, نہ اکنامک سیکیورٹی کے اندر اگنور ہو سکتا ہے, اور نہ ہی پاکستان کے اندر کیا ہوگا اس سے یہ اس طرح نہیں ہے کہ سب سہارا افریقہ کے اندر ایک ملک ہے جس کے اوپر یا نیچے جانے سے دنیا میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. پاکستان کی سیکیورٹی ریجنل اور ریجنل سیکیورٹی کے ساتھ انٹرنیشنل سیکیورٹی سے کنیکٹڈ ہے. اور ہم اب پچھلے اتنے عرصے کے اندر یہ جان گئے ہیں کہ جب میں نے کہا کہ پاکستان کی سیکیورٹی, تو میں صرف ملٹری سیکیورٹی کی بات نہیں کر رہا, اس میں اکنامک سیکیورٹی بھی ہے, فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, ریسورسز کی سیکیورٹی بھی ہے, پاپولیشن کی سیکیورٹی ہے, جس طرف یہ ایس آئی ایف سی اور اس کے دیگر اقدامات اب جا رہے ہیں, جو کہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی کو, جس کے اندر ملٹری ایک حصہ ہے بٹ اکنامک اور دیگر سیکیورٹیز کو ہم انشور کریں گے, اور کوشش یہ کی جائے گی کہ سیاست اس میں انٹرفیئر نہ کرے, ایک لانگ ٹرم پلان بنے جس کی ریاست گارنٹر ہوگی. یہ تو بہت اچھی بات ہے اور یہی پاکستان کا فیوچر. لیکن اس سیریس بات کے اندر کہ پاکستان میں یہ کیسے کیا جائے گا, ڈی ڈالرائزیشن ہماری کچھ سیکٹرز کی کیسے ہوگی, ہمارے گردشی قرضے کیسے کم ہوں گے, ٹیکس بیس کیسے انکریز ہوگی, بلیک اکانومی کو وائٹ کیسے کریں گے, مائننگ میں کیا کریں گے, ایگریکلچر میں کیا ہوگا, پانی کے ریسورسز کیا, ان تمام سیریس چیزوں کے اندر اگر کسی سیاستدان کا خیال ہے, خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا پچھلے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے ہوں, یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں, یا اعلیٰ حضرت فضل الرحمان صاحب ہوں, گزارش یہ ہے کہ یہ مس ڈائریکشن سے کہانی اب سیٹل نہیں ہوگی. اس وقت کے اندر سچ اور جھوٹ کا پیمانہ تبدیل ہو چکا ہے. اس بات کو سمجھیں, پاکستان کے بڑے سیریس کنسرنز ہیں. یہ 90 کی دہائی نہیں ہے جہاں پہ باقی ساری چیزیں ٹھیک چل رہی تھیں تو تھوڑی سی چوری کسی نے کر لی اور دوسرے نے کہا اس نے کی, اور اس نے کہا نہیں میں نے نہیں کی, اور اس نے نیب بند کروا دی, یہ اس طرح ملک نہیں چلے گا. بڑے سیریس کنسرنز ہیں. اس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ اٹیمپٹ کرنا کہ میں اگر تھوڑا سا لوگوں سے کہوں کہ ایک آنکھ بند کر کے روشنی تھوڑی سی کم کر کے اگر دیکھیں تو میرا قصور نہیں ہے, وہ صرف فائنانس منسٹر کا قصور تھا, یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہے صرف نون لیگ کا تھا, یا فضل الرحمان صاحب کا نہیں ہے صرف ایم کیو ایم کا تھا. تو میں نے جس طرح کہا کہ وقت کے اندر سچ اور جھوٹ کی تفریق کرنے کی گنجائش اب بالکل ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, ان دا سینس کہ لوگ اس تفریق کو مان چکے ہیں. اب آپ ان فیکٹس کو فج نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ 3 بیان 2 جلسوں 1 پریس کانفرنس سے
یا ایک کہیں کسی لیڈر کے خلاف چھوٹا سا بیان دے دینے سے یا طنز کی تقریر کر دینے سے آپ واش آؤٹ کر دیں اور لوگوں کی عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں کہ نہیں 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 میں تو نہیں تھا ساتھ, میں تو بڑا زبردست کام کر رہا تھا, یہ دوسرے لوگ جو میرے اتحادی تھے جن کے ساتھ میں نے پلان کر کے حکومت پچھلی گرائی, پھر آیا, پھر پالیسی بنائی, پھر کیبنٹ میں بیٹھا, اس سارے کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ لوگوں کی آنکھوں میں یہ دھول اب نہیں جھونک سکتے جتنی بھی کوشش کریں. نواز شریف صاحب اب آج اس وقت کر رہے ہیں کہ اس کا کمپیریزن 2017 سے کیا جائے. ہاں ایک وقت تھا جب یہ نیریٹیوز کنٹرول ہو سکتے تھے, ایک وقت تھا جب پاکستان اس طرح کے ڈرامے افورڈ کر سکتا تھا, اکانومی بھی ٹھیک چل رہی تھی, ڈالرائزیشن والا کام بھی ٹھیک تھا, باقی چیزیں بھی کچھ چل رہی تھیں, تو ہم تھوڑا سیاسی وقت گزار سکتے تھے آپس میں رسا کشی میں. اب وقت دامن وقت میں وہ گنجائش نہیں رہی. ریاست ایس آئی ایف سی کے تھرو ایک سیکیورٹی پلان, نیشنل سیکیورٹی پلان, اکنامک ملٹری سیکیورٹی پلان پہ لگی ہوئی ہے. مہربانی کر کے وہ لوگ جو عوام کے نمائندے اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ ایک اپنے بھائی سے لا تعلقی کر رہا ہے, ایک اپنے الائی سے لا تعلقی کر رہا ہے, ایک اپنے بھانجے سے کر رہا ہے, ایک اپنے باپ سے کر رہا ہے, وہ باپ کہہ رہا ہے بیٹا میرا نہ سمجھ تھا. خدا کا واسطہ ہے, پاکستان کو سیریس مسئلے ہیں, کو اللہ کا نام لیں اور کوئی بات اس طرح کی کریں جو لوگوں کو سمجھ بھی آئے. ٹھیک ہے, یعنی اب صرف بیانات سے بات نہیں چلے گی, اب صرف اقدامات کرنے ہوں گے. تو ناظرین اس پر ہم بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہم یہ بھی بات کریں گے کیا بلے کا نشان خطرے میں تو نہیں ہے. لیکن ایک بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات کریں گے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کی. گزشتہ روز پی ٹی آئی کے مشکوک انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن میں ہونے والی سماعت پر اکبر ایس بابر کی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات دوبارہ کروانے کی استدعا مسترد کر دی گئی ہے. وہیں ممبر اکرام اللہ کی جانب سے کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 واضح ہے, دوبارہ الیکشن کو بھول جائے. ساتھ صاحب آپ کی طرف آؤں گی, جس طرح سے تحریک انصاف نے جلد بازی میں انٹرا پارٹی انتخابات کروا کر, ایسا تو نہیں ہے کہیں اپنے پو پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے, اور وہ کہتے ہیں نا جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے, تو کیا واقعی سب کچھ جو بھی ہوا ہے وہ قانون کے مطابق ہوا ہے؟ دیکھیے, اگر ہم آئین کے اس زاویے سے دیکھیں یا جمہوریت کے اس زاویے سے دیکھیں جس کے تھرو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ایک ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے, ایک جمہوری پروسیس ہر سیاسی جماعت کے اندر چلتا ہے, جس جمہوری پروسیس کے بعد ان سیاسی جماعتوں کے اندر ان کے صدور, ان کے جنرل سیکرٹریز, ان کے دیگر افسران جو ہیں وہ نامنیٹ ہوتے ہیں, جن کی نامنیشنز ہوتی ہیں, جن کے بعد ان کے وہ اپنے کینڈیڈیٹس اپنی پلانز بتاتے ہیں کہ ہم پارٹی کے ساتھ کیا کریں گے, کیسے کنٹریبیوٹ کریں گے. اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے, ڈفرینٹ گروپس بنتے ہیں. جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے, جو ریپبلکن پارٹی کے اندر, جو ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر, جو لیبر پارٹی کے اندر, جو دیگر جگہوں پہ بھارت میں بی جے پی وغیرہ کے اندر بھی کم از کم اٹل بہاری واجپئی کے وقت کم از کم اس طرح کا ایک پروسیس ایگزسٹ کرتا تھا, اب تو ایک وہ فیشسٹ اسٹیٹ بن چکی ہے. اگر آپ اس جمہوریت اور آئین اور قانون کے تنازع سے دیکھیں تو پی ٹی آئی کے الیکشن کے اندر آپ کو سکم نظر آئیں گے. لیکن کیونکہ ہمارے آئین کے اندر ایک آرٹیکل 25 جو کہ نان ڈسکرمنیشن کا آرٹیکل ہے وہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے, تو آج ہم اس کو اس تنازع سے دیکھ لیں گے اس الیکشن کے لیے. لیکن کل کو جو بھی اس پہ پیرامیٹر سیٹ ہوگا, جو بھی اس کے اوپر فیصلہ ہوگا, اسی فیصلے کے لینس سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے الیکشنز کو بھی دیکھنا پڑے گا. آج یہ چیلنج ہوا ہے, کل کوئی اور ہو جائے گا, اگلے سال ہو جائے گا, اس سے اگلے سال ہو جائے گا, 5 سال میں ہو جائے گا, 10 میں ہو جائے گا. جو سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے گا اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فالو کرنا پڑے گا. میں تو اس حق میں ہوں کہ ایک اسٹرکٹ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں. آپ کہیں کہ یہ غلط ہوئے الیکشنز پاکستان تحریک انصاف کے, آپ ان کے ساتھ جو کانسیکوینس کرنا چاہتے ہیں ضرور کر دیجئے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیں. کہیں کہ ہم پولیٹیکل جماعتوں کو اس طرح ان کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ لوازمات ہیں, اوپن ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہوگا, میرٹ ہوگا, سب لوگ کنٹیسٹ کریں گے, ایک دوسرے کے گروپس کے اندر کوئی کنسنسس بلڈ ہوگا, پارٹی کدھر جائے گی, کیا اس کا منشور ہوگا, اس بیسس کے اوپر ووٹ ہوں گے, ڈیلیبریشن ہوگی, پبلک ڈیبیٹ ہوگی. ضرور کریں, فوراً سے پہلے کریں. پی ٹی آئی کو
اور دیگر جماعتیں جو اس پہ نہیں اترتی ان کو پوچھیں. میں تو ٹھیک ہے چاہتا ہوں جو سٹینڈرڈز آپ کہہ رہے ہیں کسی بہانے ایک جملہ پلیز ایک جملہ کسی بہانے کسی کی بھی حب میں یا کسی کے بھی بغض میں مہربانی کر کے یہ جو ہمارا ایک ڈائنیسٹک فیملی کا ہماری سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ پارٹیز کم اور فیملی زیادہ بن گئی ہیں, ان کو بریک کریں, یہ فیصلہ کریں, سیٹ کریں کہ کیسے پولیٹیکل پارٹیز انٹرنل ڈیموکریسی کریں گی. ہم ساتھ ہیں, پی ٹی آئی سے شروع کرتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی, کیا دیکھ رہے ہیں بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان ہونے کے کتنے چانسز ہیں؟ دیکھیں, جو پی ٹی آئی نے ہمیشہ کی طرح اس مرتبہ بھی اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری ہے, اور آپ 23 نومبر 2023 کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ کا سیکشن 208 اور اس کے بعد کے جو سیکشن ہیں اس کو پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بلے کے نشان کا مستقبل کیا ہے. یعنی ان کو تو وہ جس طرح ساری سیاسی جماعتیں ڈرامہ کرتی ہیں نا, وہ کسی نے آج الیکشن کمیشن کا وہ لوگوں کو یاد دہانی کرانے کے لیے وہ ریمارکس بھی لکھے کہ نون لیگ کے جب انٹرا پارٹی الیکشن تھے کہ ڈرامہ ہی کر لیں, تو ان سے ڈرامہ بھی نہیں ہو سکا. اب ہوا کیا کہ یہ چیزیں لائم لائٹ میں آ چکی تھیں. لائم لائٹ میں آنے کے بعد ان کو اس میں سینسبلی کھیلنا چاہیے تھا. اس میں اگر آپ نے ایک تو آپ کو حقیقی الیکشن کرانے چاہیے تھے, اگر آپ نے حقیقی الیکشن نہیں کرائے تو اس طرح ہی کرا لیتے جس طرح دیگر سیاسی جماعتیں کرا رہی تھیں. اب جو 23 نومبر کا فیصلہ آ گیا اور جو الیکشن ایکٹ ہے اس کو دیکھیں اور جو فیکٹ سامنے آ چکے ہیں, اب پی ٹی آئی کو ثابت کیا کرنا پڑے گا؟ پی ٹی آئی کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے سیکشن 208 کے تحت تمام جو اراکین ہیں ان کو یکساں مواقع فراہم کیے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں. پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ان الیکشنز کا, ویسے تو انہوں نے بلا مقابلہ اناؤنس کر دیا, لیکن ان الیکشنز کے لیے پولنگ کا مقام جو تھا, یہ چیزیں مجھے بات مکمل کر لیں دیجیے کہ پولنگ کا مقام کیا ہوگا. یہ تمام چیزیں پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن میں ثابت کرنا ہوگی. میرے خیال میں جس طرح ہم کہا کرتے تھے نا, اسی پروگرام میں کہا کرتے تھے کہ توشہ خانہ کیس ایک ایسا کیس ہے جس میں سابق چیئرمین پی ٹی آئی ڈسکوالیفائی ہوں گے, اور اس وقت وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ یہ کون سا کیس ہے, سبھی توشہ خانہ سے لیتے ہیں, لیکن اس کیس کے فیکٹس ایسے تھے کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں. اسی طرح یہ کیس بھی بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے آؤٹ کرتا اس میں نظر آ رہا ہے. یہ کیس اس کو آؤٹ کر دے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بلنڈر, جس طرح یہ کوئی پہلا بلنڈر تو نہیں ہے جو انہوں نے کیا, انہوں نے اپنی حکومتیں اپنے ہاتھوں سے گرائیں. وفاقی چھوٹا سا سوال, میں صرف قانون کی وضاحت کے لیے عدیل سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. عدیل, آپ کے خیال میں یہ جو ایک شرپسند پارٹی ہے یہ کیا کرتی تو الیکشن کمیشن ان کے حق میں فیصلہ کر دیتی کہ یہ الیکشنز ٹھیک ہوئے؟ جی حسن, میں آپ کی طرف آؤں گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ آپ کے سوال کا جواب بھی لیتی ہوں میں ساتھ. پہلے مجھے حسن صاحب کی طرف جانا ہے. الیکشن کمیشن تحریک انصاف کے خلاف کیا کارروائی کر سکتی ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ میں تو بڑا پریشان تھا اور حیران ہو گیا کہ الیکشن کمیشن نے بڑی سپیڈ پکڑ لی, اور ان کو جب 2 صوبوں میں انتخابات ہونے تھے آئین کے مطابق تو اس وقت انہوں نے یہ سپیڈ نہیں دکھائی. اور پھر ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب صدر صاحب نے ان کو مشاورت کے لیے بلایا تھا کہ آئیے ہم مشاورت کرتے ہیں انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے, تو انہوں نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے اور ہم نہیں جا سکتے, ہم کئی مصروف ہیں, اور ایسے کئی معاملات آئے. اور پھر دیگر سیاسی جماعتوں کے جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے ان کو بھی اس طریقے سے وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے, معاملات کو گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہے تھے. اب تو ان کو آرٹیکل الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 بھی نظر آ رہا ہے اور دیگر ایکٹ اور آئینی سچویشن بھی نکات بھی دکھائی دے رہے ہیں, لیکن اس وقت یہ چیزیں نہیں دکھائی دیں. ان کی آپ سپیڈ دیکھیے کس حد تک سپیڈ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ممبر اکرام اللہ صاحب جو الیکشن ایکٹ کا سیکشن 215 پر بات کر رہے ہیں اور پھر بتا رہے ہیں دوبارہ الیکشن کو بھول جائیں, اور پھر جو سپیڈ پکڑی گئی ہے, اور پھر اکبر ایس بابر صاحب کا آنا جانیاں ان کی ہم دیکھیں تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تاثر ایسے مل رہا ہے کہ شاید آئندہ انتخابات میں پی ٹی آئی کو ہی کالعدم قرار دے دیا جائے. اور اب بلے کے نشان کی بات کر رہی ہیں وہ تو غائب ہو جائے گا, کیونکہ یہ گراؤنڈ اگر انہی کے بیانات کو آپس میں نقطے ملائے جائیں اور اتنی سپیڈ اگر دیکھی جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی, تو پھر تو ہمیں یہی نظر آتا ہے. اور پھر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کرتی ہیں. دوسری جو ابھی عدیل برائی صاحب بات کر رہے تھے
کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری اور انہوں نے ایک بڑا موقع ضائع کر دیا. آپ کچھ ڈرامہ ہی کر لیتے انتخابات کے حوالے سے. مان لیا کہ وہ ڈرامہ کرتے, کچھ اپنے ماضی کی غلطیاں جس طرح کرتے آئے, پھر انہوں نے غلطی پر غلطی کر دی, وہ بھی مانتے ہیں. ان کو کسی نے غلطی کرنے پر مجبور نہیں کیا پاکستان تحریک انصاف کو. یہ خود اپنی جو ہے وہ پاؤں پر کلہاڑی مار کے خود غلطیوں پہ غلطیاں کرتی رہی اور اس پوزیشن پر پارٹی کو لے آئے. تو کیا دیگر جو سیاسی جماعتیں تھیں, کیا چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون اس کے لیے کوئی انٹرا پارٹی الیکشن میں فائنل ہوئے تھے؟ اس میں تو بند کمرے 5 منٹ لگے اور انہوں نے آرڈر جاری کر دیے کہ فلاں جو ہے وہ عہدیدار ہوں گے, فلاں صدر ہوگا, فلاں نائب صدر ہوگا. تو وہاں پر کس نے انتخابات ہوتے دیکھے؟ تو اس پر بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو نظریں لگانی چاہیے, ان کے معاملات بھی دیکھنے چاہیے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے انتخابات جمہوری طرز عمل اس میں دیکھنے کو ملا؟ کہیں پر دیکھنے کو نہیں ملا. آپ دیکھیں, باتیں وہ کرے جن کے اپنی پارٹیوں میں جمہوریت نظر آتی ہو, جن کے اپنے اندر انٹرا پارٹی الیکشن جب کروائے جاتے ہوں تو وہ آئین اور قانون کے مطابق کروائے جاتے ہوں. وہاں پر تو کوئی آئین اور قانون کی بات نہیں کرتا. اور آج جب دوسری سیاسی جماعت کی بات آئے تو سارے اس کے خلاف محاذ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھیں, یہ تمام پی ڈی ایم جماعتیں اور ان کے اتحادی, یہ 15-16 ساری سے 17 جماعتیں, یہ دراصل ایک عوام کا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ گیم اپلائی کر رہی ہیں, کوئی نہ کوئی فارمولہ لے کر آ رہے ہیں. ان کو ڈر ہے کہ اگر انتخابات میں یہ بھی کالعدم جماعت نہ ہوئی اور پھر ہم انتخابات کیسے جیت سکیں گے. یہ پورا محاذ لے کر کھڑے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں اس لیے یہ بھی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن مانتا کون ہے؟ اس پر تو سوالات کھڑے ہوتے ہیں. جی بالکل. اب حسن صاحب اتنا آسان نہیں ہے اب مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا عوام کو, عوام بھی سب جانتی ہے. تو ناظرین مجھے بریک لینی ہے, تو بریک کے بعد واپس آئیں گے, آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. نظر بات کریں گے غزہ کی صورتحال پر, اور ایک طرف جہاں دنیا بھر میں غزہ کے عوام سے اظہار ہمدردی کے لیے 2 ماہ سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے, تو وہیں امریکی حکومت اسرائیل کی حمایت میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہے. اب نوبت یہاں تک آن پہنچی کہ اقوام متحدہ میں غزہ میں جنگ بندی کی قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کر دیا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسرائیل مغربی کنارے پر بھی جارحیت پر اتر آیا ہے, اور 20,000 سے زائد شہید فلسطینی بھی عالمی طاقتوں کے ضمیر کو نہیں جھنجھوڑ سکے ہیں. عادل صاحب, کیا امریکہ خطے میں ایک اور جنگ کی راہ ہموار کر رہا ہے؟ دیکھیں, میں اس پہ بھی بات کروں گا, لیکن اس سے پہلے وہ ساتھ صاحب کوئی کویسچن کر رہے تھے, بریک سے پہلے تو سوال رابطہ کر رہے تھے منقطع ہو گیا, جو مجھے سمجھ آئی کہ ہاں جی بریک سے پہلے کہ پی ٹی آئی کو جو الیکشن ہیں وہ کیسے کروانے چاہیے تھے. جو مجھے سمجھ آیا کہ کیسے کرانے چاہیے کہ الیکشن کمیشن تسلیم کر لیتا. دیکھیں, ان کو جو انتخابات کرانے کے لیے یکساں مواقع دینے چاہیے تھے کہ کوئی بھی آ کے الیکشن لڑے. باقی جماعتیں بھی ایسی کرتی ہیں, وہ الگ بات ہے کہ جماعتوں کے اندر جمہوریت ہے نہیں ہے, کوئی قیادت کے خلاف آ کے کھڑا ہوتا ہے تو وہ جماعت کیا حشر کرتی ہے ان کا. لیکن وہ فارمیلٹیز جو قانونی ہے, شیڈول جاری ہوتا ہے, سب کو مواقع دیے جاتے ہیں, اناؤنسڈ ایک پبلک ہوتا ہے تمام جو شیڈول ہے, اس کے بعد جو پلیس آف پولنگ ہے وہ لوگوں کو معلوم ہوتی ہے. اس میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, انہوں نے خود اس کو متنازع بنا دیا. اچھا, اب جو آپ نے کوشچن کیا غزہ کی صورتحال پہ, دیکھیں اس میں جو سلامتی کونسل کی یہ بہت بڑی ناکامی ہے. یو این سلامتی کونسل اپنا کردار دنیا میں امن برقرار رکھنے کے لیے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ بری طرح اس میں ناکام ہوئی ہے, ایکسپوز ہو گئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو اربوں ڈالرز ان بڑے اداروں پہ لگائے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں یہ ان اداروں کے جو یہ عالمی دن رکھے جاتے ہیں, بڑے بڑے کنونشنز ہوتے ہیں, بڑے بڑے عالمی ایونٹس یہ منعقد کرتے ہیں, یہ اب صرف ایک دکھاوا رہ گئے ہیں. یہ ادارے ایکسپوز ہو گئے ہیں, ان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ 17,500 جو معصوم جانیں جس طرح سے یہ ضائع ہوئی ہیں, جو ظلم ہوا ہے, یہ صرف ان اداروں کی ناکامی کی وجہ سے ہوا ہے. اور آج دفتر خارجہ کا بیان جو تھا وہ بہت اچھا, بڑا زبردست بیان دیا پاکستان نے اس حوالے سے کہ یہ جو نہتے اور معصوم لوگوں کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار وہ ملک بھی ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ صرف تماشا نہیں دیکھ رہے, وہ بلکہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں.
اور میں سمجھتا ہوں کہ کل جب انسانی حقوق کا عالمی دن ہے، کل کے روز عالمی دن ہوگا، اس دن میں یہ جو مغربی ممالک یہ جو ڈرامہ کر رہے ہوں گے نا کہ یہ عالمی دن انسانی حقوق کا، ان سے کوشچن ہونا چاہیے ان ایونٹس پہ جب یہ بالکل حسن صاحب اسلامی ممالک کی قیادت کیوں ابھی تک ایک جرأت مندانہ اقدام ہے وہ نہیں اٹھا سکی ہے؟ دیکھیں ان کے سب کے اپنے اپنے مفادات ہیں، اس میں تو ریالٹی ہے، اس سے تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ سب ممالک اپنے اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے فیصلے کیے بیٹھے ہیں۔ ان کا کیا معاملہ کہ وہ اسرائیل کیا کر رہا ہے فلسطین پر، کس طریقے سے وہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، معصوم بچوں کو شہید کر رہا ہے، خواتین پر تشدد کر رہا ہے، اسے تو اور دوسرا یہ جو ابھی عدیل ولائچ صاحب بات کر رہے تھے کہ وزارت خارجہ نے بیان جاری کر دیا، تو بیان جاری کرنے سے کمال ہو گیا۔ یہ جو سعد رسول صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ وہاں بچے مار رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، آپ نے تباہ و برباد کر دیا وہاں پر غزہ کی پٹی کو، اور آپ اور ہم جو ہے اسلامی ممالک صرف بیانات کی حد تک بیٹھے ہیں کہ ایک بیان دے دیا اور کہ فلاں بیان اس طریقے سے۔ اسلامی ممالک کی ذمہ داری بنتی تھی۔ دراصل مسئلہ یہ ہے مغرب نے جس طرح اسرائیل کو وہاں پر لانچ کیا، اسلامی ممالک کی ضرورت بنتی تھی۔ حسن صاحب میرے پاس وقت کم ہے، ساتھ صاحب نسل کشی کے اس منظم جرم میں جہاں انگلیاں امریکہ کی طرف اٹھ رہی ہیں، امریکہ تو اسرائیل کی حمایت میں ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ دیکھیے میں تو اب کیا مزید کہہ سکتا ہوں سوائے اس کے کہ میں عدیل ولائچ صاحب سے 100% ایگری کرتا ہوں کہ جو اسلامی ممالک نے کر دیا یہ فلسطین کے لیے کافی ہے، اور جو نواز شریف اپنے الیکشن میں کر دیتے ہیں وہ ہمارے الیکشن ایکٹ کے لیے کافی ہے۔ میں ان کی دونوں باتوں سے ایگری کرتا ہوں اور اس سے زیادہ کچھ کہنے سے قاصر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ ایگری کرتے ہیں تو ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔